سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، مرحبا، تمہیں خوش آمدید ہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں قبول فرمائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے اور تمہارے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس واضح بات سے ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ جو ہے وہ متقین لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ، لبریز پیالے اور سب سے بلند رفیق کی طرف واپس جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد، سب سے زیادہ قریب کے رشتے والا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ ہم نے پوچھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس میں کفن دے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں دفن دے دینا، یا یمنی جوڑے میں یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا۔ پھر ہم نے کہا، ہم میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور میرے جنازے کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم تھوڑی دیر باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور ہم نشین حضرت جبرائیل علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تم ایک ایک جماعت بن کر اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، اور کسی عورت کو نوحہ کر کے نہ رونے دینا اور نہ شور مچانے دینا اور نہ بلند آواز سے رونے دینا، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ پہلے میرے خاندان کے مرد اندر آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں، پھر تم میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کر لو، اور جتنے میرے بھائی اس وقت غائب ہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کر رہا ہوں، اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد اور ان کے ساتھ بہت فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔